ربیع الاول کا مہینہ آیا، سال بھر تو رسول یاد نہ آئے، سال بھر تو سنتیں یاد نہ آئیں، سال بھر تو محبت رسول نہ یاد آئی، اور ربیع الاول کا مہینہ آیا تو کیک بھی کاٹی جا رہی ہے، رسول کے نام پہ ڈی جے بھی بجایا جا رہا ہے، رسول کے نام پہ راستوں کو بھی بلاک کیا جا رہا ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، حوض کوثر کے اوپر میں تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی اپنی امت کے لوگوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ بدعتی اللہ کے دربار میں بھی ذلیل ہوگا، یعنی اگر کسی کے دل میں بدعت کو بدعت نہ سمجھے تو اس کا ایمان خطرے میں، کم سے کم دل کے اندر تو بدعت کو بدعت سمجھنا ہے، یہ بالکل ایمان کا آخری حصہ ہے۔ بدعت کرنے والا لاکھ کہے کہ ہم رسول کا دامن تھام لیں گے، ہم فلاں کا دامن تھام لیں گے، ہم فلاں کا دامن تھام، اسے رسول کا دامن بھی نصیب نہیں ہو، اسے اولیاء کا دامن بھی نصیب نہیں ہو۔ بدعتی اللہ کے دربار میں بھی ذلیل ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی فرضتکم علی الحوض، اے میری امت کے لوگوں، حوض کوثر کے اوپر میں تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی اپنی امت کے لوگوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بھی حوض کوثر کا پانی ایک بار پی لے گا، لم یظما، ابدا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حوض کوثر کا پانی ایک بار جس نے پی لیا اس کو پھر پیاس کبھی نہیں لگے گی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہم سب کو بھی اپنے نبی کے ہاتھوں کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی فرماتے لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ، میں حوض کوثر پہ جب پانی پلاؤں گا کچھ لوگ آئیں گے، عارفہم ویعرفونی، میں ان کو پہچانوں گا، وہ مجھ کو پہچانیں گے، یعنی جانے پہچانے لوگ ہوں گے، میری امت کے لوگ ہوں گے، میرے ماننے والے لوگ ہوں گے۔ ثم یحال بینی وبینہم، پھر میرے اور ان کے بیچ میں پردہ ڈال دیا جائے گا، مجھے ان سے دور کر دیا جائے گا، مجھے منع کر دیا جائے گا کہ آپ ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلا سکتے۔ میں کہوں گا اصحابی، یہ تو میرے لوگ ہیں، میرے ماننے والے لوگ ہیں، عارفہم، میں ان کو جانتا ہوں، دیکھو یہ وضو بھی کر کے آئے ہیں، دیکھو یہ نماز بھی پڑھ کے آئے ہیں، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے، میرا نام لینے والے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ کیا جانیں، آپ کو کیا معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کون کون سے گل کھلائے تھے، کون کون سی چیزیں نکالی تھی، اے اللہ کے نبی آپ کو بھی نہیں معلوم۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، سال بھر تو رسول یاد نہ آئے، سال بھر تو سنتیں یاد نہ آئیں، سال بھر تو محبت رسول نہ یاد آئی، اور ربیع الاول کا مہینہ آیا تو کیک بھی کاٹی جا رہی ہے، رسول کے نام پہ ڈی جے بھی بجایا جا رہا ہے، رسول کے نام پہ راستوں کو بھی بلاک کیا جا رہا ہے، رسول کے نام پہ گھروں میں جھنڈے بھی لگائے جا رہے ہیں، رسول کے نام پہ ہری ہری جھنڈیاں بھی لگائی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی سے فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کون کون سے نئے نئے کام نکالے تھے۔ جب اللہ کے نبی کو پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں، انہوں نے میرے دین کو بدلا تھا، اللہ کے نبی فوراً بڑے غصے میں فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، اے فرشتوں انہوں نے میرے دین کو بدلا ہے، میرے دین پہ ڈاکہ ڈالا ہے، میرے اسلام کو بدلنے کی کوشش کی ہے، اے فرشتوں ان کو گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جاؤ، جو میرے دین پہ ڈاکہ ڈالے اسے جنت تو نہیں ملے گی، اسے جہنم میں لے کر جاؤ۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ بدعت۔ عام کے اندر آپ کا عمل دیکھنے میں کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، آپ کا عمل دیکھنے میں کتنا اچھا کیوں نہ ہو،
پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اوپر محمد الرسول اللہ کی مہر ہے کہ نہیں، اس کے اوپر رب کائنات کی مہر ہے کہ نہیں۔ اگر مہر ہے تو وہ عمل دیکھنے میں اچھا نہ بھی لگ رہا ہو لیکن وہ عمل شریعت کا حصہ ہے، اور اگر محمد الرسول اللہ کی مہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مہر نہیں ہے، تو وہ کام چاہے جتنا بہترین ہی کیوں نہ لگ رہا ہو لیکن اس کام کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ویلو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نیا کام نکالا، کوئی بدعت نکالی، کوئی خرافات نکالی، وہ کام، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب تو ملنا بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں عذاب ملے گا، اللہ تعالیٰ کے اس عمل کو برباد کر دیا جائے۔ سوچو میرے بھائیوں، کتنا بد نصیب ہوگا وہ آدمی جو محنت بھی کرے، کام بھی کرے، عمل بھی کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا عمل برباد کر دیا جائے، اس کی نیکیاں برباد کر دی جائیں، اس کے عمل کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ویلو نہ ہو۔ یہی معاملہ تو بدعت کے ساتھ بھی ہے، بدعت کرنے والے کے عمل کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ویلو نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے جہنم میں جائیں گے۔ یہ کون سے بندے ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ، یہ دنیا میں بڑا عمل کر کے آئے ہوں گے، ہزار ہزار رکعت نمازیں پڑھی ہوں گی، 100 رکعت نمازیں پڑھی ہوں گی، رات بھر نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن وہ نماز نبی سے ثابت نہیں ہوگی، وہ نماز قرآن سے ثابت نہیں ہوگی، وہ نماز حدیث سے ثابت نہیں ہوگی۔ کبھی آپ غور کیجئے، سال کے 12 مہینے، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی خرافات ضرور۔ محرم شروع ہوا، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ، اسلام کا نیا سال جس سے شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، اب نیا سال بھی ہمارے ہاں یہ جو 2018 شروع ہوا تو فیس بک پر لوگ لکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم کو مبارکباد مت دو، ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ محرم پہ مبارکباد دو؟ سال کا آنا اور جانا یہ کوئی مبارکباد کی چیز نہیں ہے میرے بھائی۔ سال کا پلٹنا تو ہمارے لیے اور بڑی عبرت کی چیز ہے۔ 2017 چلا گیا، 2018 آ گیا، ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک عبرت ہے، ایک پیغام ہے۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ناداں یہ کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ تیری زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ اور گر گئی، تو اپنی موت سے ایک اور قدم قریب ہو گیا اور تو نیا سال منا رہا ہے۔ انگریزی کیلنڈر کا تو نیا سال شراب سے منایا جا رہا ہے، ناچ گانے سے منایا جا رہا ہے، آتش بازی سے منایا جا رہا ہے، اور اسلامی کیلنڈر کا نیا سال ماتم سے منایا جا رہا ہے، یا حسین کی صداؤں سے منایا جا رہا ہے، تعزیے سے منایا جا رہا ہے، تابوت سے منایا جا رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جناب علی یہ نواسے رسول کا غم ہے، یہ نواسے رسول کی شہادت پر ہم اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں، یہ کون سے غم کا اظہار ہے ذرا مجھ کو بتا دو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غم منانے کا جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کے اندر تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیا میرے نبی کی زندگی میں غم والے موڑ نہیں آئے؟ کیا میری نبی کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ نہیں آیا، کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا جب میرے نبی کو تکلیف ہوئی؟ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہونے والا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ جاتے ہیں، اپنے بیٹے ابراہیم کو گود میں لیتے ہیں۔ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، ابراہیم رضی اللہ عنہ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، نبی کا اکلوتا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ،